کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں، احتساب کر سکیں، اپنی دینداری پہ نظر ڈال سکیں۔ اس حوالے سے بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن ہی کی طرح لاریب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں؟ یہ بتا دیتا ہوں، بخاری بھی نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، وہ مجموعی حوالے سے، وگرنہ اس کی بعض احادیث پہ تنقیدات بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کی طرح جس کے زیر زبر شد مد میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کتاب ہے۔ اور ایک کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں ہیں۔ جتنے انسان ہیں اتنی کتابیں ہیں۔ اب تو آپ سمجھ جائیں، بندے کا اعمال نامہ، بندے کی کتاب، جس میں بندے کا دیکھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، دیکھنا، جو کچھ ہے سب اس کے اندر ثبت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی تصنیف کی وجہ بندہ خود ہے، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے اس کی۔ ہر نیا دن بندے پر آتا ہے، وہ ہر نئے دن نیا ورق الٹتا ہے۔ اسے شعور ہو کہ نہ ہو، کتاب لکھی جا رہی ہے، گویا کہ وہ خود لکھ رہا ہے، لکھ تو اللہ رہا ہے، لیکن اللہ کیا چیز لکھے گا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جو اس میں لکھا جا رہا ہے وہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ وہی جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی کی طرح ذرہ ذرہ اس کا محفوظ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مطالعہ کرتے ہوئے، اس میں لکھا تھا یہ جو آپ کتاب ہر روز ورق گردانی کرتے ہیں، نیا دن آتا ہے نیا ورق الٹتے ہیں، تو لکھا ہوا تھا اس میں آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بند ہو جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی یہ کتاب بند نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا یار، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، قرآن کہتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک کتاب ہے، یہ ایسی حساس کتاب ہے، آنکھ بند ہونے کے باوجود بھی یہ کتاب بند نہیں ہوتی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کتاب بند ہو جاتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، زیادہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو پھر بھی ہے۔ آنکھ بند ہونے کے باوجود یہ کتاب بند نہیں ہوتی، اور یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ وہ آگے بھیج رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، صرف جو بھیج رہے اسے نہیں لکھ رہے، وہ جو آگے بھیج رہا ہے اس کے بھیجنے کے بعد جو اثرات پیچھے نسل پر، اخلاق پہ، اولاد پہ، معاشرے پہ، فرد پہ، ریاست پہ، سیاست پہ، معاشرت پہ جہاں جہاں مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ بندہ نیک کام کر کے چلا جاتا ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ بنا کے چلا جاتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پڑھائے جاتے ہیں، بہت بڑی مسجد بنا کے چلا جاتا ہے،
جہاں دن رات شب و روز اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ بیچارہ تو مر کھپ گیا چلا گیا، لیکن اس کا اعمال نامہ ابھی، اس کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایک دفعہ، کئی دفعہ ایسی بندہ کہیں جاتا ہے، ایسی چیزیں سامنے آتی تو بندہ کسی کی خوش قسمتی پہ بڑا رشک کرتا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، بات کئی دفعہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، خیر بہت بڑی ہوتی، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ چوک کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرف سے کلمہ چوک کی طرف آتے ہوئے لیفٹ پہ چھوٹی سی مسجد ہے، بہت چھوٹی سی مسجد۔ پیٹرول پمپ تو شاید ہے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا۔ اچھا پیٹرول پمپ ختم، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس کا آپ کتبہ بھی دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے یہ اس وقت کی بنی ہوئی جب وہ کوئی گاؤں ٹائپ کی جگہ تھی، گاؤں تھا۔ وہ بندہ چلا گیا جس نے زمین دی ہے، لیکن اس کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ بندہ تو دنیا سے چلا گیا، بہت پرانی مسجد ہے، لیکن اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات۔ اور بندے کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جب بندہ کسی سینما ہال کو دیکھتا ہے۔ بسا اوقات بعض سینماز کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون تھا، اب کون ہے، پتہ ہوتا ہے نا۔ خصوصاً میں گڑی شو کی طرف جاتا ہوں تو ایک سینما پہ میری نظر پڑتی، کیونکہ اس کے مالک کو میں براہ راست جانتا تھا۔ اللہ اس کے مراحل آسان فرمائے۔ اپنے والد صاحب کے والد سے میں ان کو براہ راست جانتا تھا۔ دھڑکا لگتا بندے کو، بندہ چلا گیا سینما ہال سے، قومیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آمدن جاری ہے، بد اخلاقی بھی جاری ہے، بد کرداری بھی جاری ہے، نسل نو کی تباہی بھی جاری ہے، وراثت بھی جاری ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔